قربانی کیا ہے؟ یہ بکروں کی قربانی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بکرے کی قربانی کی تھی۔ اللہ تو یہ کہتا ہے جو تیری سب سے زیادہ محبوب چیز ہے میرے راستے میں دے دے، اپنی محبوب ترین چیز مجھے دے۔ تو اس وقت ان کے پاس سب سے محبوب چیز کیا تھی؟ ان کا بیٹا، اکلوتا بیٹا، 98 سال کی عمر میں ملا ہوا بیٹا۔ تو جس چیز سے سب سے زیادہ محبت تھی اس کو دیا۔ ہم 20,000 کا بکرا دے کے سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب بیٹے کو آپ اللہ کی راہ پہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں نہ لگائیں، اللہ کی راہ پہ لگا دیں۔ اس کو کہیں کہ یار تو تعلیم ضرور حاصل کر، مگر اللہ کے پروگرام کو بھی لے کے آگے چل، اگر آپ قربانی دینا چاہتے ہیں۔ بکرے سے نہیں بات بنے گی، یہ تو روایت ہے۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ کو بڑی چاہت ہے، جس کے ساتھ آپ کا مستقبل وابستہ ہے، کہ تو یار رب دے کام تے لگ جا۔ ایک یہ قربانی ہے، اور دوسری ایک اور اس کے بعد آپ کی چاہت کیا ہے؟ آپ کی خواہش نفس، جس کے تحت آپ نے روپ بنایا ہوا ہے، بزنس کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، ڈیلنگ کر رہے ہیں، بچے بیاہ رہے ہیں، تعلقات ہیں۔ آپ کی خواہش نفس، اس کو قربان کر دیں اور اللہ کی خواہش پر چلنا شروع کر دیں۔ بکرے سے نہیں بات بننی، بات بنے گی قربانی، جس چیز سے چاہت ہے، جس سے محبت ہے، اس کی قربانی۔ تو اس کی قربانی کیا ہے؟ آج ہم سب لوگ اپنی چاہتوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے باغی بن گئے، اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت چھوڑ کے اس کے فرما بردار ہو جائیں اور اس کی چاہت پر چلنا شروع ہو جائیں، آپ کی قربانی پوری ہو جائے گی۔ یہ تو صرف ایک رسم، تاکہ اللہ کو اتنا عمل پسند آیا ابراہیم خلیل اللہ کا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کے اس فعل کو جاری کر دیا، تاکہ ابراہیم خلیل اللہ کی یاد رہے۔ اب آپ سوچئے، یہاں پھر حاجرہ علیہ السلام کا کریکٹر ہے کہ بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دے رہی ہیں کہ جب اللہ کی یہ مرضی ہے تو لے جا اس کو۔ تو ماں کا یہ کردار بھی دیکھنا ہے، ماں کو اس لیول پر بھی پرکھنا ہے۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، ان کو کتنا یقین ہے کہ یہی اللہ کی مرضی ہے۔ کتنے برگزیدہ پیغمبر ہیں، مگر اپنے خواب کا سچ ہونے کا کتنا یقین ہے، اللہ کی ڈیمانڈ کا کتنا یقین ہے، اس کو پورا کرنے کا کتنا یقین ہے، اللہ سے تعلق کا کتنا یقین ہے، توکل کتنا ہے، صبر کتنا ہے، برداشت کتنی ہے۔ اب یہ خلیل اللہ کا کریکٹر بھی آپ کو وہاں نظر آ رہا ہے۔ صرف تعمیر کعبہ نہیں ہے، قربانی کا انتہائی اعلیٰ ترین معیار وہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم تو اللہ کے لیے 2,000 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے اپنا چہیتا اور پیارا بیٹا دے دیا۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ دمبا آ جائے گا؟ کیا اللہ نے ان کو ایسا بتایا تھا؟ تو یہ دعوت ہے حج جو ہے اس بات کی کہ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو پڑھو، سیکھو، سمجھو۔ اور اعزاز کیا ہے ان کا؟ دنیا کے تمام انسانوں کے سردار ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، مگر انسانوں کے سردار ابراہیم خلیل اللہ ہیں، کیونکہ جو کریکٹر کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اللہ کے ہاں ان کو ایسی ہی مرتبت ملنی چاہیے تھی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسانوں میں آپ کو امامت مل جائے، انسانوں میں آپ کو عزت مل جائے، انسانوں میں آپ کو چودراہ مل جائے، انسانوں میں آپ کو سرداری مل جائے، انسانوں میں آپ معزز ہو جائیں، رشتہ داروں میں آپ معزز ہو جائیں، کاروباری حلقے میں آپ معزز ہو جائیں، قربانی کو سیکھ لیں۔ نقصان پر بھی اللہ کی فرما برداری ایسے ہی کریں جیسی منافع پر۔ تو اگر آپ نے اللہ کی فرما برداری کو اپنا لیا اور نقصان کی پرواہ نہ کی
اپنے افکار اپنی سوچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، خواہش نفس کو قربان کر دیا، تو جس طرح اللہ نے ابراہیم کو معزز کیا آپ کے معاشرے میں آپ کو معزز کرے گا۔ کرنا آپ نے بکرے سے نہیں ہوگا، وہ صرف روایت ہے، ایک سمبولک بات ہے، مگر جو اس کے پیچھے کوڈ ہے اس کو سیکھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو اپنانا پڑے گا۔ تو اگر ادھر ہم نہ گئے اصل منزل کی طرف، اصل راستے کی طرف، تو یہ قیامت تک رسم و رواج چلتے رہیں گے، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اگر حصول چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ہو، رسول اللہ کا قرب ہو، معاشرے میں عزت ہو، فلاحی زندگی ہو، اچھی صحت ہو، تو آپ کو ان افکار کو جو ان میں چھپے ہوئے حکمتیں ہیں سمجھنا پڑے گا، اس کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی، ورنہ بات نہیں بننے والی۔